دنیا کو بنایا، اس دنیا میں ہر چیز انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ چنانچہ ہم آب و ہوا کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم بہتے دریا اور اتھاہ سمندر کا معائنہ کرتے ہیں، ہم آسمانوں کی اونچائی اور پاتال کی گہرائی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان انسانوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو آدمی اللہ رب العزت کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور جس گائیڈ لائنز کو اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے جاری اور ساری کیا، اور اخیر میں احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو گائیڈ لائنز ہمارے لیے جاری کی ہیں، جو اس کی پیروی کرتا ہے وہی حقیقی آدمی ہے، اسی کو ہم مذہب اسلام اور اسی شخص کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اور دیگر لوگ اس کو سناتن دھرم کا پرچاری اور سناتن دھرم کو ماننے والا کہتے ہیں۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں، ان تعلیمات میں سے چند چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جہاں کہیں بھی رہو اس اللہ سے، اس لارڈ سے اور گاڈ سے ڈرتے رہو اور اس کی پابندی کرتے رہو، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد فوراً بھلائی کر لو، کیونکہ یہ بھلائی تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی، اور دنیا میں جو لوگ تمہارے سامنے ہوں، جو لوگ تم سے ملیں، تمہارے پڑوسی ہوں، تمہارے ہمدرد ہوں، تمہارے دشمن ہوں، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ایک جگہ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین میں بسنے والے ہر کس و ناکس کے ساتھ، چاہے وہ تمہارے مذہب کا ہو یا کسی اور مذہب کا، تمہارا دوست ہو یا دشمن، امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا قلاش، اس کے ساتھ رحم کا، ہمدردی کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ ہمدردی کرے گا، تمہارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا۔ ایک جگہ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سختی کے ساتھ کہا من انتہب نہبتا فلیس منا، من انتہب نہبتا فلیس منا، جو مسلمان بھی کسی کا بھی مال لوٹے اور کسی کے مال کو بھی لوٹے اور لوٹ کھسوٹ کرے، وہ مسلمان نہیں، اس کا شیوا مسلمانوں کا نہیں، وہ مسلمان نہیں، اس کو مذہب اسلام سے دور ہو جانا چاہیے، اس کے پاس اسلامی تعلیمات دور دور تک نہیں پہنچ سکی۔ محترم بزرگوں اور دینی ایمانی بھائیوں، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو معلوم ہوگا اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، برا بھلا مت کہنا اے مسلمانوں، غیر مسلموں اور کافروں کے معبودوں کو، ان کے معبودوں کو تک کا خیال رکھنے کا حکم کیا گیا۔ کوئی شری کرشن کو مانتا ہے، کوئی پرمیشور برہما کو مانتا ہے، کوئی رام اور لکشمن کو مانتا ہے، کوئی ارجن اور نکل اور سہدیو کو مانتا ہے۔ مذہب اسلام میں صراحت کے ساتھ ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ لوگ بغیر علم کے، بغیر معلومات کے اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جو حقیقت ہے، جو حق ہے، جو الاول اور آخر ہے، جو الظاہر اور باطن ہے، اس کو برا بھلا کہیں گے اور ان کی آخرت و دنیا دونوں تباہ ہو جائے گی۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے ایسے ایسے موقعوں پر رہبری کی ہے اسلام کے ماننے والوں کی کہ ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو ہماری انگلیاں دانتوں تلے دب جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اگر عین لڑائی کے موقع پر کوئی مشرک، کوئی دشمن تم سے پناہ مانگے اور کہے کہ مجھ کو بچا لو،
تو حکم ہے فَأَجِرْ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ۔ اگر کوئی مشرک، اگر کوئی کافر عین لڑائی کے عین موقع پر تم سے پناہ مانگے، تم سے حفاظت مانگے تو اس کو پناہ دو، اور جب کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے کو پناہ دے دیتا ہے تو پورا لشکر اسلام، پورے مسلمان، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مسلمان کے پناہ کی اور حفاظت کا پاس و لحاظ کر کے اس مشرک اور کافر کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے۔ مذہب اسلام میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم تم سے کوئی معاہدہ کر لے تو اس معاہدے کو پورا کرنا عین نیکی ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے ایک جگہ اس طرح سے ارشاد فرمایا اور قرآن کریم کی ایک آیت نقل کی اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، ہمیشہ انصاف کا معاملہ کرو، سچی گواہی دو، تم میں سے کسی آدمی کو اس بات پر یہ بات آمادہ نہ کرے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، دشمن اسلام کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو۔ خبردار خبردار اس کے ساتھ ناانصافی مت کرنا، بلکہ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا یہی حقیقی تقوی ہے، یہی حقیقی پرہیزگاری ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت رسول پاک صحابہ اکرام موجود تھے، ان کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت نقل کی اور ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ اگر تمہارے والدین مسلمان نہیں ہیں، اگر تمہارے والدین مسلمان نہیں ہیں اور وہ تم کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں، تم کو زور دے رہے ہیں کہ تم ان کے مذہب کو اختیار کر لو، مذہب اسلام کو چھوڑ دو، تو یہ بات تو نہ ماننا، لیکن ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا، ان کے ساتھ دنیا میں بہتر سے بہتر معاملہ کرنا، اور پھر اس کے بعد تم سب کی واپسی ہماری طرف ہے، پھر ہم بتائیں گے کہ کس کو کہاں جانا ہے۔ چنانچہ مذہب اسلام کے ماننے والے اسلامی پیروکار تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے نتیجے میں اور توفیق الہی کے نتیجے میں جنت کے مستحق ہوں گے، اور جو ایسے نہیں ہوں گے وہ اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کا شکار ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے۔ بزرگوں اور محترم معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر پر تشریف لائے، دیکھا کہ بکرے کو ذبح کیا ہے گھر والوں نے، تو فوراً آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے میرے فلاں یہودی پڑوسی کو گوشت بھیجا ہے؟ کیا تم لوگوں نے فلاں پڑوسی یہودی کے پاس بکرے کا گوشت بھیجا ہے؟ آپ نے یہ بات 2 بار ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلسل مجھ کو پڑوسیوں کے تعلق سے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے تعلق سے اتنا کہتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اب یہ جبرائیل یہ حکم نافذ کریں گے کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے مال میں، اس کی جائیداد میں، اس کی چھوڑی ہوئی جاگیر میں جتنا حق اس مردہ مسلمان کے بچوں کا ہے اتنا ہی حق ایک غیر مسلم کا بھی ہے۔ قربان جائیے مذہب اسلام پر۔ آپ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ۔ دنیا کا کوئی مذہب
یہ نہیں کہتا کہ مذہب اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے لوگوں کی ہر غلطی کو معاف کرو، لیکن جب ہم اس قرآن کریم کو جو سرمدی اور ابدی قانون ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر زبر و زیر اللہ کی جانب سے ہے، منزل من اللہ ہے، اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ اس میں ارشاد ہے، اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ۔ اے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے ایمان والوں سے، کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ ہمیشہ معاف کرتے رہیں غیر مسلموں کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی لغزشوں کو معاف کرنے کا حکم ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو مذہب اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور صحیح طور پر اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے اور غیر مسلموں کے ساتھ، خصوصاً جبکہ وہ ہمارا پڑوسی ہو، اور اگر پڑوسی نہ ہو تو کوئی بھی غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے، اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں، ہماری ان باتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو بالکل پریشان مت ہوں۔ آپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے شاہین اکیڈمی لکھنؤ تیار ہے۔ شاہین اکیڈمی لکھنؤ دراصل شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن بیدر کرناٹک کی برانچ ہے، جو نیٹ اور IIT کی کوچنگ کے لیے پورے ملک میں مشہور ہے۔ شاہین اکیڈمی لکھنؤ میں نیٹ کی کوچنگ آن لائن شروع ہو چکی ہے۔ اپنے فن کے ماہرین اساتذہ اور بہترین اسٹاف آپ کے بچوں کی قسمت سنوارنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو دیر کس بات کی ہے، جلدی کیجیے اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیے۔ ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی لکھنؤ، میزبان ہوٹل، چار باغ، لکھنؤ۔